اعلان نبوت کے 7ویں سال جب کفار مکہ اور اہل قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے۔ تمام سرداران قریش نے آپس میں یہ عہد کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں قید کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ منصور بن اکرمہ نے ایک معاہدہ لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کی چھت پر لٹکا دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شعب ابی طالب تھا پناہ گزین ہو گیا۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت اور پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ 3 سال تک کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ ظالم سنگدل کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا یا پانی نہ جانے پائے۔ ابو طالب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات کو اپنے کسی بھائی یا بیٹے کو لٹاتا تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مسلسل 3 سال تک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش رما مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آیا۔ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے۔ ابو طالب نے کہا، اے لوگو، میرے بھتیجے محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اس معاہدے کو دھیمک چاڑ چکی ہے۔ اس معاہدے میں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر میرے بھتیجے کی یہ خبر سچ ہے تو اس معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دو اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہے تو اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان لوگوں نے جب اس بات کو سنا تو سارے اس بات پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور یہ معاہدہ اتار کر لایا، اور سب لوگوں نے دیکھا کہ واقعتاً اللہ کا نام صرف باقی رہ گیا تھا، باقی پورے معاہدے کو دیمک چاڑ چکا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس معاہدے کو پھاڑ دیا۔ منصور بن اکرمہ جس نے یہ معاہدہ لکھا تھا اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے اور وہ ذلت کی موت مرا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور آج ہم ہیں کہ ہم جب کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، جب کسی کو سنتوں بھری دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں۔ جب ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو ہم پر کوئی پتھر نہیں برساتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ اگر راہ خدا میں کچھ قربانی دینا پڑے، کچھ تکلیف اٹھانی پڑے تو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، پیارے مبلغ معمولی سی گرمی سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، دین کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا۔